السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا پورشن ہمارا تجوید کا ہے۔ قل، قاف کے اوپر کیا ہے؟ یہ دو نقطے ہیں، قاف پیش لام قل، قاف کے اوپر دو نقطے ہوں گے تو کہا اس کا ترجمہ ہوگا کہہ دیجئے، فرما دیجئے، حکم دے دیجئے، بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کاف باریک ہوگا، نقطوں والا نہیں ہوگا، قل ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کھائیے، تناول فرمائیے۔ دیکھیں ایک نقطوں سے میننگ کتنے بدل گئے۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر، اس کو ان اگر تم ہو تم تحبون اللہ، محبت کرتے اللہ سے، تحبون اللہ، محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو تبعو پیروی کرو، نی میری، تو تم پیروی کرو میری، یحببکم اللہ، محبت کرنے لگے گا تم سے اللہ، محبت کرنے لگے گا تم سے اللہ۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اسی پہ بس نہیں کہ تم سے محبت کرے گا، اور یغفر لا، معاف کر دے گا، کم تمہیں، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھیے با محاورہ ترجمہ، قل ان کنتم، کہہ دیجئے کہ اگر تم ہو سب محبت کرتے اللہ سے، یعنی اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، اللہ سے محبت ہے نا تمہیں تو تم میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے تو ہوگا کیا؟ تم تو کہتے نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم اللہ سے محبت کرتے تو میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے، یعنی اللہ کی محبت کا طریقہ کار بدل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اب تم اللہ سے محبت کرتے ہو لیکن میں محمد کی پیروی کرنے سے اللہ تم سے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور پھر صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ اب یہاں پر اتباع رسول کی وجہ سے، یعنی تم محبت کرتے اللہ سے تو میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے تو تم سے اللہ محبت کرے گا۔ یہاں اتباع رسول کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ پہلے تو بندہ اللہ سے محبتیں کر رہے ہیں نا، لیکن نبی سے محبت، نبی کی اتباع کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کو محبوبیت کا بندے کو درجہ مل جائے، تو یہ کتنا اونچا مقام ہوگا۔ کس کے لیے؟ پیروی کرنے والے کے لیے، اتباع کرنے والے کے لیے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، قل کہہ دیجئے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ،
اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ سب منہ پھیر لیں، تولوا وہ سب منہ پھیر لیں، کس سے منہ پھیر لیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب الکافرین نہیں پسند کرتا ایسے کافروں۔ کافر کون ہے؟ جو نبی کا اطاعت نہیں کرے گا۔ اب غور کریں، نبی کے اطاعت نہ کرنے والا کافر ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں قل اطیعوا اللہ والرسول، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت، پھر تاکید کر کے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اس سے انحراف، اس سے منہ موڑنا، پھرنا، روگردانی کرنا کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ دوست نہیں رکھتا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قربت کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت کریمہ میں سخت وعید کر دی گئی ہے ان کے لیے جو اتباع رسول کے منکر ہیں، کیونکہ آپ کا صرف دعویٰ کرنا زبانی کلامی کہ جی ہم اطاعت رسول کرتے ہیں، لیکن اگر عملی طور پر اطاعت رسول نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ کا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ ایک کفر سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ ان اللہ، آیت نمبر 33، ان اللہ، ہاں کو آگے اگر سواد کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا، پسند کر لیا، آدم کو، اور ونوحا، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ انبیاء کے خاندانوں میں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کتنے انبیاء کا تذکرہ کیا یہاں پر؟ 4، آدم، نوح، ابراہیم اور عمران، ٹھیک ہے، 4 کا تذکرہ۔ انبیاء کے خاندانوں میں 2 عمران ہوئے ہیں، ایک موسیٰ اور ہارون کے والد، ایک موسیٰ اور ہارون کے والد، اور دوسرے مریم کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حاصل ہوا، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام مفسرین نے حنا بنت فقوس لکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ کیا۔ آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندان، کون کون سے؟ آدم، نوح اور آل ابراہیم، آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ان میں پہلے حضرت آدم ہے۔ 3 انبیاء کا تذکرہ کہ 3 خاندانوں کا تذکرہ، سب سے پہلا کس کا؟ آدم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کس کو؟ آدم کا تذکرہ سب سے پہلے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر انہیں چند ناموں کا علم عطا کیا، چند اسماء، پیچھے آپ نے پڑھا پہلے اس بارے میں، چند اسماء کا علم سکھایا، اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، اور پھر جس سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا۔ جب جنت میں بسایا تو پھر زمین پر بھیج دیا گیا، جس میں اس کی بہت سی حکمتیں تھیں، کبھی
جنت میں بسایا تو زمین میں بھیجا، اس میں ہم نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں آدم نے نافرمانی کی تھی، اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں تھیں۔ دوسرا نوح ہے، انہیں اس وقت رسول کا بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ انہیں عمر اتنی طویل دی گئی اور انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو پانی کے ذریعے جو زمین سے پانی چشمے نکلے اور غرق کر دیا گیا، اور کشتی جو تھی نوح کی، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے حکم سے بنائی تھی، صرف اس کے اندر ایماندار لوگ بیٹھے تھے جو کہ بچ گئے۔ دوبارہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد تذکرہ ہوا آل ابراہیم کا، یہ فضیلت عطا کی ان میں انبیاء و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا، اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، زیادہ تر پیغمبر حضرت آدم ابراہیم کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو سب سے افضل پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے ہیں۔ 3 خاندانوں کا تذکرہ، چوتھا آل عمران کا، جو اس سورہ میں ہم پڑھیں گے۔ اور ذریتم، تم، تا کے اوپر 2 زبریں ہیں، یہاں سے تھوڑا سا نظر کم آ رہا ہے، ذریتم بعدھا۔ اچھا، یہاں پر ہم نے تام پڑھا ہے، کیا ہے؟ جب 2 پیش یا 2 زبر 2 زیر، یعنی تنوین کے بعد اگر ڈائریکٹ با آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس تنوین کو میم میں بدلیں گے، جو کہ یہاں چھوٹی سی میم اوپر نظر آ رہی ہے۔ کس کو بدلیں گے؟ تنوین کو میم میں بدلیں گے، اور میم پر اس کو بولتے ہیں اقلاب۔ ذریتم بعضھا من بعد، یہاں بھی اقلاب کا ہی قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون ساکن کو میم میں بدلیں گے، من بعد، واللہ سمیع علیم، واللہ سمیع علیم۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہے۔ کون؟ یہ پیچھے جو 4 کا تذکرہ کیا گیا نا، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے نسل سے ہیں، یعنی دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ ایک دوسرے کی نسل سے مطلب یہ دین میں ایک دوسرے کے معاون ہیں اور مددگار ہیں۔ اس کے بعد کی طرف دیکھیے، اذ قالت، اذ جب، قالت امرأۃ، کہا عمران کی بیوی نے، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نذرت، نذر مانی ہے، لکا، تیرے لیے، ما، جو فی بطنی، فی میں، بطن کہتے ہیں عربی میں پیٹ کو، نی، میرے بطن، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد ہوگا۔ اچھا، یہ عمران کی بیوی نے کہا تھا جب وہ حاملہ تھی، تو نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا۔ آج بھی خواتین نظر مانتی ہیں، ہے نا، اللہ مجھے بیٹا دے، جب دیکھتی ہیں نا 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال گزر چکے ہیں، 1 2 بیٹیاں ہو گئیں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں حافظ قرآن بناؤں گی۔ اچھا، اللہ تو مجھے اولاد دے، تو نیک بیٹا دے، میں عالم دین بناؤں گی۔ یا اللہ میں تیرے دین میں قربان، تیرے راہ میں وقف کر دوں گی، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیج دوں گی۔ بڑی اچھی اچھی دعائیں مانگتی۔ جب بیٹا آ جاتا ہے پھر اپنی ساری منتیں، سب نظریں بھول جاتی ہیں۔ بہت کم خواتین ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتی ہیں۔ اور عمران کی بیوی جو تھی نا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بھی نظر مانی تھی۔
نظر ماننا اچھی چیز ہے، نظر ایک ماننا عبادت بھی ہے۔ اور کیا کہتی ہے اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، مجھے اولاد دے، تو جو بھی دے گا جو میرے پیٹ میں محررن وہ آزاد ہوگا۔ فتقبل تو قبول فرما منی مجھ سے، انکا بے شک تو، آنت تو ہی، انکا بے شک تو، آنت تو ہی یعنی بے شک تو ہی، السمیع العلیم، آنت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ محرر یہاں غور کریں گے، محرر محرر کا معنی کیا ہے؟ آزاد، یعنی اللہ کے نام پر آزاد کا مطلب، اس کا مطلب کیا تھا؟ جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے۔ آزاد کا مطلب تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، میرا ذاتی کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں، اوپر ہے، کہاں چلا گیا؟ فلما، پھر جب وضعت، اس نے جنا ہا اسے، ہا کی ضمیر، وضعت ہا کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ لڑکی، جنا اسے، قالت، اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتھا جنا ہے اسے، انتھا لڑکی۔ جب بیٹی آ گئی، مریم آئی تو کہنے لگی اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، نیت کیا کی تھی؟ جو ہوگا آزاد ہوگا، ٹھیک ہے، اب بیٹی ہو گئی، نیت مطلب ارادہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو اسے آزاد کروں گی، لیکن سوچ کے بالکل الٹ ہوا، بیٹی ہو گئی۔ واللہ، اور اللہ اعلم جانتا ہے، بما وضعت اس کو جو اس نے وضعت جنا، اللہ کو بتانے کی ضرورت تھی۔ وَلَيْسَ لَكَ، عربی کو غور سے دیکھیے گا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، سَلَّكَرُ، اور نہیں ہوتا لڑکا، کل انثیٰ لڑکی کی طرح، وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سمیتُ میں نے نام رکھا، ہاں اس کا، مریم مریم، اور انی بے شک اعیدھا میں اسے پناہ میں دیتی ہوں، بے شک میں اسے پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری، وذریتہا مریم کو بھی پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم اتنی چھوٹی سی بچی ہے، ابھی پیدا ہوئی ہے، تو ماں کیا کہہ رہی؟ وذریتہا، اور اس کی نسل کو بھی، اس کی اولاد کو بھی میں پناہ میں دیتی ہوں تیری، من الشیطان الرجیم، شیطان کے شر سے، رجیم جو مردود ہے، الرجیم جو مردود ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے میرے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ کو خوب علم ہے کہ کیا اس کو اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ کیا کہتی ہے؟ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اب یہاں دیکھیے، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ لڑکی کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، حفاظت کرنا، لڑکی کی حفاظت کرنی پڑتی، لڑکا خود ہی باہر جا کے اپنی حفاظتیں کر لیتا۔ لڑکا باہر چلے جائے تو ماں کو فکر ہوتی ہے، لڑکا جائے تو، لڑکی چلی جائے تو آپ اگر نکل جائیں گھر سے باہر تو ہمیں بار بار دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی کدھر چلی گئی، اور اگر بیٹا رات کے 10 بجے بھی پیر پر آ کے آ جائے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل یہ جو اکثر میں کہا کرتی ہوں کہ بیٹے اگر باہر چلے جائیں تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ ہاں جی، بیٹوں کی بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا کیا ہے؟
بیٹے اگر باہر جاتے ہیں تو گندے لوگوں کے ہاتھوں خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ نشئی آپ کے علاقے کے 80-85% لوگ نشئی ہیں، اور لوگ ہر کوئی نشے کی طرف لگا ہوا ہے۔ کچھ کا کام بیچنا ہے، کچھ کا ناکام خریدنا ہے، اور ہر جگہ پر نشہ عام ہے، کیونکہ جو بیچتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہیں، اور جو لیتے ہیں وہ سکون کے چکر میں ہیں۔ اور ایک جو لے لیتا ہے کسی سے ایک آدھا بار ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک نشہ ہوتا ہے جو کہ انسان اس کا آہستہ آہستہ عادی بن جاتا ہے، اور جب تک گھر والوں کو خبر پہنچتی ہے اتنی دیر میں اتنا عادی بن چکا ہوتا ہے کہ اس سے پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لڑکوں کو بھی اپنے کوشش کریں نگرانی میں رکھیں، اس کے جانے پر باہر، اس کے دوستوں پر، کہاں وہ بیٹھتا ہے، کس کے پاس وہ بیٹھتا ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے۔ لڑکوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اور لڑکیاں تو پھر بھی ماں باپ کے انڈر میں آئی جاتی ہیں، پھر بھی ماں باپ کی کچھ نہ کچھ عزت کا خیال رکھتی ہیں، جنہوں نے نہیں رکھنا وہ نہیں بھی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر لڑکیاں پھر بھی ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں۔ اسپیشلی میں تو کہتی ہوں صرف زیادہ تر وہ لڑکیاں جن کو دین کا پتہ ہو، جن کو ماں باپ کی عزت کا پتہ ہو، قرآن پڑھیں گی تو ماں باپ کی عزت کا، ماں باپ کے احترام کا، ماں باپ کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ اور مریم دیکھ لیں، آپ غور کریں، اور یہ صرف ایک مریم کی والدہ ہی نہیں ہیں، آج بھی ہزاروں عورتیں بے اولاد ہیں، ساری زندگی روتی دھوتی ہیں، یا اللہ ان کو اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، اولاد کی خاطر دن رات اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، منتیں سماجتیں کرتی ہیں، جو جہاں تک اپنا علاج کی ضرورت ہو کرواتی ہیں، ایمان بھی بیچ بیٹھتی ہیں آخر کار۔ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں۔ اب ایک اولاد نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ اولاد دے دیتا ہے، جن کو اللہ نے اولاد دے دی ہے، اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کی قدر ہی نہیں کرتی، تو ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی اگر آپ نافرمانی کرتے ہو تو کبھی سوچا تو کرو کہ ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کے گھر کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا۔ آپ ایک ایز اے بڑی بہن ہیں، اور چھوٹی بہن سے کہا کہ پانی کا گلاس دینا یا میرے کپڑے پریس کرنا، اس نے کہا کہ آپ ہی خود ہی کر لو، آپ ہی پانی خود ہی پی لو۔ غصہ آتا ہے آپ کو؟ آپ کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے آپ کا یہ، کہ آپ چیختے ہو، چلاتے ہو، بولتے ہو اس پر کہ بھئی پانی نہیں پلا سکتی، ایک سوٹ تجھے کہا یہ نہیں کر سکتی۔ تو کبھی اتنا بھی سوچا ہے کہ میں اپنی امی کے ہاں آگے کتنے نہ کرتی ہوں؟ کبھی ذرا غور تو کیا کر، ایک بہن ہو، نہ اس کو جنا ہے، نہ اس کی تربیت میں اتنا ہاتھ ماں کا یعنی اس بچی کا بٹایا ہے، نہ اس کے اتنے پیمپر صاف کیے ہیں، نہ اس کے کپڑے چینج کیے ہیں، نہ راتوں کو اس کے لیے جاگے ہو، نہ دن کو اس کے لیے جاگے ہو، نہ اس کے لیے اپنا آرام سکون برباد۔ بہنیں، بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں کے لیے کرتی ہیں، اس ٹائم خود چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کرتی ہیں اتنا کچھ جو ماں نے کیا؟ ابھی آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف کیا ہے بھی میں بڑی ہوں، صرف کیا ہے آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ میں بڑی بہن ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اتنا چیختے چلاتے ہو، میری کہنا نہیں مانتی، ماما یہ دیکھیں میری بات نہیں مانتی، ماما میرے پانی مانگا مجھے نہیں دے سکتی، میرا ایک سوٹ ہی میں نے کہا پریس نہیں کر کے دے سکتی، اچھا یہ میری بات نہیں مانتی۔ کبھی غور تو کرو کہ آپ کی امی جان جب آپ سے کہتی ہیں، آپ کی ماما جب آپ سے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے پانی دے دو، یا میرا یہ کر، پانی نہیں ایک گھر کا کوئی بھی کام ہو، جب آپ کو کہتی ہیں، چاہے آپ کو وہ اوکھا لگ رہا ہے یا سوکھا لگ رہا ہے، آپ کو آسان لگ رہا ہے جب مشکل لگ رہا ہے، جب آپ انکار کرتے ہو تو پھر ذرا آپ بتائیے امی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ کبھی غور کیا ویسے؟ امی کتنے مراحل سے گزری ہیں۔ پہلے تو وہ دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ مجھے اولاد دے۔ مریم کی والدہ کی طرح پتہ نہیں کیا کیا آپ کی ماؤں نے آپ کے لیے نظریں مانی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا آپ کے لیے جتن کیے ہوں گے، آپ کے لیے کیا کیا مریم کی والدہ کے لیے کتنا ترسی ہوں گی، ہے نا؟ ویسے کبھی سوچا بھی ہے؟ کبھی غور کیا؟ نہیں۔
پھر جب آپ حمل سے ہو گئیں تو ماں کتنا خوش ہوتی ہوگی، باپ بھی یقیناً خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ابا رحمت کر دیا۔ اور جن کے گھر پر کئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب رحمت کرتا ہے تو آپ ان کی خوشیاں ذرا چیک کیا کریں، اندازہ تو کبھی لگایا کریں کتنی خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو، میاں بیوی کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر 9 مہینے اللہ اللہ کر کے پورے ہوئے، اب بچہ دنیا میں آیا، بیٹی یا بیٹا، پھر اس پہ کتنا ٹائم لگایا جاتا ہے، کتنی محنت، کتنا اس کے لیے باپ کو فکر پڑ جاتی ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے کچھ، اس کے لیے مجھے ڈبل محنت کرنی پڑے گی، مجھے اور محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اب اس کی خوشیاں پورے کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ والدہ صرف گھر کے کام کر کے گھر کے کام کر کے بچوں کو پالتی ہے، مطلب اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے سارا دن، کبھی کپڑے اس کے دھو بچوں کے، تو کبھی روٹیاں بنا، تو کبھی کھانے بنا، تو کبھی صفائیاں کر، تو کبھی گھر کی ڈسٹنگ کرتی ہیں نا۔ تو والد کا کیا کام ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے خوشیاں پوری کرنے کے لیے پیسہ کمانا ہے، کتنی محنت کرتا ہے باپ۔ یہ راستے میں آپ نے تابڑے اٹھانے والے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا، کوئی گلیاں بھی صاف کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کسی کو ایز اے کنڈکٹر بنتے ہوئے، مطلب جو یہ بسوں پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اتار رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈرائیور بنتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے، رکشے چلا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، زمینوں میں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، جو بڑے مشکل کام ہے وہ آپ نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوئے دیکھا، سارا دن دھوپ میں ریڑھی لگا کے کھڑے رہتے ہیں، کس کے لیے؟ کبھی سوچیں کس کو خوشیاں دینی ہیں؟ اپنے بچوں کو خوشیاں۔ اور بچے شام کو بلا کیا کہتے ہیں، بابا ہمارے لیے کرتے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، کیا دیا ہمیں؟ قیامت نہیں آ جاتی اس ٹائم اللہ کی طرف سے؟ جب انسان یہ بولتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا، جو اس کی طاقت میں تھا، جو اس کے اندر تھا، جتنی اس کی طاقت تھی وہ اپنی طاقت کے مطابق تمہیں دے چکا ہے یا دے رہا ہے، زیادہ کیا کرے گا؟ چوری پھر کرے گا تمہیں لا کے دے گا۔ جو قسمت میں تھا نا، صبح سے شام تک وہ جو بندہ محنت کر کے تمہارے ہاتھ میں لا کے رکھ دیتا ہے، وہ اس کی طاقت میں تھا، طاقت سے بڑھ کے نہیں وہ کچھ کر پایا۔ اور اگر ایک بندہ طاقت بھر کوشش کر کے آپ کے سامنے کچھ لا کے رکھ دے اور آپ کہتے ہیں میرے لیے کیا کرتے ہو، تو اس ٹائم کبھی سوچا تو کرے، کبھی غور تو کیا کرے میرے باپ پر یا میری ماں پر گزرتی کیا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے باپ پر یا میری ماں پر کیا گزرتی ہوگی۔ کبھی آپ وہ ماں بن کے امیجن کر کے دیکھیں، کبھی آپ وہ باپ بن کے امیجن کر کے دیکھیں، تصور کی دنیا میں جائیں کہ یہ سین میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کبھی امیجن تو کریں کہ اگر ہم ہی وہ والدین ہیں جن کے ساتھ بچے ایسے کر رہے ہیں تو کیا بیتے گی ہم پر؟ ماں باپ کو اٹیک نہیں ہو جائے گا اس ٹائم میں؟ لیکن اللہ کی ذات نے اس نے زندہ رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے؟ جتنی بھی ٹینشن دو گے، جتنی بھی تنگیاں دو گے، جتنی بھی پریشانیاں دو گے، جتنی بھی نافرمانی کرو گے، موت تو نہیں آنے والی، کیونکہ موت جب آنے جب اللہ نے لکھنی ہے۔ لیکن ماں باپ کتنے کڑتے ہوں گے، کتنی تکلیف میں ہوں گے، کبھی ان کی پریشانی بانٹ کے تو دیکھو کہ امی آپ کو تکلیف کتنی ہوئی ہے، بھائی نے یا بہن نے نافرمانی کی تو امی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کتنے یعنی کہ امیدیں لگاتے ہیں انسان اور اولاد کیا نکلتی ہے۔ اور جس کی دنیا میں اولاد نافرمان نکل آئے، جس کی دنیا میں اولاد نافرمان نکل آئے، مال و دولت سب کچھ ہونے کے باوجود آپ سمجھے اس کی یہ دنیا اس کے لیے کافی ہے سزا دینے کے لیے، آخرت میں پتہ نہیں کیا سزا اس کو ملنی ہے، دنیا کی یہ سزا ہی اس کے لیے کافی ہے، دنیا ہی یہ جہنم بن جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے والدین کے لیے نا کم از کم آپ سے جو لوگ دین سے جڑے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین والے ہیں، کم از کم ہم لوگوں جیسوں سے تو ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چلے کہیں سے کوئی ہوا گرم آ بھی جائے، ہم سے تو ہوا کا ٹھنڈا ہی جھونکا آنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ایک ونڈو سے اگر گرم ہوا آتی ہے تو دوسری ونڈو سے ٹھنڈی بھی تو ہوا آ جائے۔ چلیں 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2-4 بچے ماں کی بات نہیں مانتے، کبھی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، کبھی نافرمانی کر جاتے ہیں، تو آپ سے تو ایسی امید نہیں ہونی چاہیے ماں کو
آپ کو اتنا ہی فرما بردار ہونا چاہیے، آپ کو اتنا ہی اوبیڈینٹ ہونا چاہیے، آپ کو اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کہتی ہیں کہ آزاد ہے، جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے۔ نظر مان لی تھی، اور جب بیٹی ہوئی تو کہنے لگی یہ تو لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ ہاں چلیں، اب خیر، اب میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اچھا، اس جملے میں نا لیس الذکر کالانثیٰ، یہ میں انڈر لائن بھی کر رہی ہوں، لیس الذکر کالانثیٰ، یہ والا جو جملہ ہے، کہتے ہیں اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے، حسرت کا اظہار بھی ہے۔ اب حسرت کیا ہوتا ہے؟ افسوس، کیونکہ امید تو لگائی تھی بیٹے کی اور آ گئی بیٹی، اب حسرت کا اظہار بھی ہے اور اعتذار بھی ہے۔ اعتذار کا مطلب معذرت، کہ میں نے سوچا تھا بیٹا ہوگا تو وہ آزاد ہوگا، لیکن یہ تو بیٹی ہے، اب میں نہیں وہ اس طرح سے کیسے کر سکتی ہوں۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور اعتذار اس طرح کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے خدمت گار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے، قبول کر، اب جو کچھ بھی ہے بیٹی ہے، مطلب کہ اب تو قبول کر جی۔ اور اس کے بعد اب انی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت سے اور دیگر احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا درست ہے، بچے کا نام ولادت کے پہلے دن ہی رکھنا درست ہے۔ اور حافظ ابن قیم نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز رکھو، تیسرے روز رکھ لو، یا 7ویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش ہے، پہلا، تیسرا اور یا 7واں، 3 دن یعنی 7 دن کے اندر اندر رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہنے لگی کہ میں کیا کرتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول تو کر لی، کیا کہتی ہیں؟ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے۔ کون چیختا ہے؟ بچہ چیختا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے، شیطان سے، حضرت مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو، دیکھیں دعا کتنی ماں کی قبول ہوئی، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی۔ عیسیٰ کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، مریم ابھی پہلے دن کی تھی، چاہے اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ اللہ نے اس کی دعا کی برکت سے مریم کو بھی شیطان کے مس سے، شیطان کے چھونے سے، اور آگے اس کے بیٹے کو بھی پتہ چلا کہ ماں ولیوں سے زیادہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں ایک ولی ہے، لوگ ولی ڈھونڈتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، گھر کے اندر آپ کے ولی ہے۔ آپ اپنی ماں سے دعا کروایا کریں، مشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دکھوں کے لیے اپنی ماں سے دعا کروائیں، ماں کی دعائیں لیں۔ اور اس کی اولاد عیسیٰ، یعنی حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی دعا کی وجہ سے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو محفوظ رکھا شیطان کے لمس سے۔ اور اس کے بعد آگے تذکرہ کس کا آ گیا؟ فتقبلها، دعا کر رہی ہیں نا، اس کو قبول کر لے، فتقبلها تو قبول کر لیا اسے، ربوہا اس کے رب نے، بقبول حسن وانبتہا، بقبول قبول کرنا، حسن اچھی طرح سے، وانبتہا اور پروان چڑھایا اسے، جوان کیا اسے، نباتن پروان چڑھانا، حسنن بہتر۔ اب اس کو پڑھیں گے نباتن حسنا
کفلہا اور سرپرست بنایا اس کا زکریا کو. کلما جب کبھی داخل ہوئے علیہا اس پر. ہا کی ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ علیہا مؤنث ہے، ہا ضمیر مؤنث ہے، مریم کی طرف جا رہی ہے. جب کبھی داخل ہوتے اس پر، کس پر؟ مریم کے پاس. زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب میں، محراب کا مطلب حجرے میں. وجدہ پاتے عندہا اس کے پاس، کس کے پاس؟ ہا کی ضمیر پھر مریم کی طرف ہے، اس کے پاس رزق. قالا کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آتا ہے تیرے لیے یہ سب کچھ؟ قالت کہنے لگی ہوا یہ سب کچھ من عند اللہ، اللہ کے طرف سے ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے. اب با محاورہ ترجمہ دیکھیے. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرما لیا. پیچھے دعا کر رہی تھی نا اللہ مجھ سے قبول کر لے، تو اللہ نے قبول کر لیا اور اسے بہترین پرورش دی، وکفلھا زکریا، اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا، اس کی پرورش کرنے والا کفالت میں دے دیا زکریا کو. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، وکفلھا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں جاتے تو پاتے ان کے پاس رزق اور پوچھتے اے مریم یہ روزی کہاں سے تمہارے پاس آئی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے، بغیر گننے کی روزی دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. اچھا یہاں پر جو تھا نا اس کی خیر خبر لینے والا وکفلھا زکریا، جی وکفلھا زکریا اور اس کا سرپرست بنایا یا اس کے کفالت میں دے دیا اسے زکریا کو. تو حضرت زکریا کون تھے؟ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی سگی خالہ تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت زکریا کیا لگتے ہیں؟ لگے رشتے میں خالو. اس وقت اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی یہ سب سے بہترین کفیل بن سکتے تھے. ایک تو یہ پیغمبر تھے، دوسرا یہ خالو تھے جو حضرت مریم کی مادی ضروریات اور علمی اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے اس وقت کے جو وہ پیغمبر تھے حضرت زکریا. اس لیے قرہ ان کے نام کا نکلا، قرہ ڈالا گیا، قرے کے ذریعے ملی تھی نا، ایسے نہیں دی گئی تھی، قرے کے ذریعے تھے، قرہ ان کے نام کا نکلا تو پھر ان کو سونپ دی گئی. اور آگے ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں آتے، کہاں آتے؟ ان کے محراب یعنی حجرے میں آتے. تو محراب سے مراد حجرہ جس میں حضرت مریم رہائش پذیر تھی. اور پھر آگے ہے کہ وہ پاتے اس کے پاس رزق سے مراد پھل فروٹ. یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے تھے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے تھے. دوسرے حضرت زکریا یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا، اس لیے زکریا نے ازراہ تعجب اور حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں آپ کے ابو لاتے ہیں اگر سامان، کوئی اور نہیں لاتا تو ابو کا حق بنتا ہے دیکھ کر پوچھے کہ بیٹا یہ کہاں سے آئے ہیں. اور یقیناً اگر پوچھنے پر پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو حیرانگی تو ہوگی نا. اور پھر گرمی کے سردی میں بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی طرف سے. یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے.
मोजा, मोजा और करामत, जो आदत से हटके जो हों काम, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? हज़रत मूसा का मोजा क्या था? क्या मोजा था? हज़रत मूसा को कई मोजात मिले थे, हज़रत ईसा के भी कई मोजात थे। हज़रत ईसा का जैसे मुर्दे को कहते थे अल्लाह के नाम से कि अल्लाह के नाम पर खड़े हो जाओ, कुम बिइज़्निल्लाह। और इसी तरह से हज़रत मूसा का बाहर करते थे तो हाथ चमक रहा होता था, अंदर करते थे बगल में तो बिल्कुल ठीक हो जाता था। लाठी जो थी पीछे आपने पढ़ा था, लाठी सांप बन गई। तो ये मोजात हैं जो आम तौर पर तो लाठी सांप नहीं बनती, जो खर्क़ आदत काम हो जाएं उसे कहते हैं मोजा या करामत। यानी जो ज़ाहरी मख्फ़ी और आदी तमाम असबाब के ख़िलाफ़ हो, ये किसी नबी के हाथ पर ज़ाहिर हो तो उसे मोजा कहते हैं। नबियों का हमेशा मोजा होता है, और किसी वली के हाथ पर ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहा जाता है। वली के हाथ पर हो तो करामत, नबी के हाथ पर हो तो मोजा, ये दोनों बरहक हैं। अच्छा, आजकल कोई काम हो ना तो कहते हैं ये मोजे से कम नहीं है ना, करामत तो कोई नहीं बोलता। तो अच्छा जी, अब ये मोजा या करामत जो है ना, इनका सुदूर अल्लाह के हुक्म और उसकी मशीयत से होता है। करामत ज़ाहिर होती है या मोजा ज़ाहिर होता है अल्लाह के हुक्म से। नबी या वली के इख्तियार में ये बात नहीं कि वो मोजा और करामत जब चाहे सादर कर दे। इसलिए मोजा और करामत इस बात की तो दलील होती है कि ये लोग अल्लाह की बारगाह में ख़ास मुकाम रखते हैं, लेकिन उससे ये मुराद नहीं हो सकता कि उनकी मकबूलीन, यानी इन मकबूलीन बारगाह के पास, यानी ये जो मकबूल बंदे हैं इनके पास कायनात में तसर्रुफ़ करने का इख्तियार है या ये ख़ुद से कुछ कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। जैसा कि आजकल अहले बिदअत औलिया की करामतों से आवाम को यही कुछ बावर कराते हैं, उन्हें शिरकी अक़ीदों में मुब्तला कर देते हैं। वो देखा ना, एक दरबारों के अक्सर लोगों ने लिखा होता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी। एक दिन ना मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर फ़लाँ जगह पर एक बुज़ुर्ग हैं, वो दम करते हैं, तो आपका एलर्जी का और इस तरह से जो भी मसला है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप ठीक हो जाएंगी। दम करते हैं, बस दम करते हैं। अच्छा, अब मैं घर में ही डामाडोल सी, अब जब जाके मैंने देखा तो वो बाजू के अंदर एक धागा सा बंधा, गले के अंदर से भी मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आया जैसे धागा सा है। खैर मैंने वहीं पर इशारे में कह दिया कि हमको तो अच्छी नहीं लगती है मैंने तो नहीं लेनी, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई, मतलब मैंने इशारे में कह दिया कि नहीं। अच्छा ये क्या बात हुई, ये तो कोई नहीं है। नहीं, मैंने कहा नहीं, चलें बात। अब जो लोग और थे, मैंने देखती रही कि हुआ क्या। दूसरों को, किसी को पानी पहले जब स्टार्ट में था सिर्फ पानी दम करने के लिए दिया था, जब फर्स्ट टाइम मेडिसिन दी। मेडिसिन क्या थी? दम किया जी, पानी दिया है, इसको 8 दिन पीना है, कोई पानी नहीं पीना, फ्रूट सारे बंद है, फलां बंद है, ये बंद है, वो बंद है। अच्छा, जो दूसरे बार उन्होंने दिया जी, साबुन लेकर आए, साबुन भी साहिब ने घर रखा हुआ, शरबत एक लाओ, शरबत फुलाद, फलां शरबत है, किसी को बजूरी का शरबत, मैं क्या कमज़ोरी दूर करनी है, अंदर की गर्मी ख़त्म करनी। अच्छा वो मंगवाए, अच्छा वो भी घर से मिल जाएगा आपको, या कोई चीज़ बाहर से लानी है तो ले आए, यहाँ से भी मिल जाएगा। अच्छा, साबुन पकड़ा, उसके ऊपर से जो कंपनी का नाम था वो ख़त्म किया मेरे सामने छुरी के साथ, और कोई जैसे कील टाइप या माचिस का, यानी तीली कह लें, कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ के ना उसके साथ कुछ लिखा। अच्छा, एक कॉपी का पेज पकड़ा, उसके ऊपर भी कुछ लिखा। अब मैंने ना, क्योंकि मैं तो पहले मैं साफ इनकार कर दिया था, अभी मैं कुछ नहीं मैंने लेना, मैं तो वैसे ही बैठी रही। अब मैंने कहा कि जब उसने बच्चे के लिए एक लिखा तो मैंने कहा ज़रा बाबा जी मुझे दिखाइएगा। अच्छा, बाबा जी को भी शायद जल्दी से समझ कोई नहीं आई, बाबा जी को था कि आज बड़े मरीज़ इकट्ठे हो गए।
بابا جی نے جلدی سے وہ آگے تویز کیا، میں نے ایسے کر کے نا موبائل پہ پک لے لی، کہتے نہیں یہ اگر آپ نے پک لی تو یہ اثر نہیں، میں نے کہا اچھا اس نے کہا یہ اگر پک لے لی تو پھر اثر نہیں کرنا، میں نے کہا اچھا مقصد تو میرا یہ تھا کہ میں دیکھوں گی یہ ہے کیا اس کے اوپر۔ خیر پک تو میں لے چکی تھی، بابا ویسے اتنا سیانا نہیں تھا کیونکہ اندر کول بٹنا والا موبائل سی تو اچھا میں نے کہا یہ کیوں آپ لکھ کے دے رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ بس نا مطلب کہ ویسے جو اس نے بات کی، اس نے کہا ویسے تو ہم ولیوں کی نگاہوں سے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، تو یہ آپ لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے تویز اور یہ وہ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نہ دیا جائے تو پھر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا۔ میں کہ اچھا، تو خیر بعد میں آ گئی، تصویر میں نے لے لی تھی، اس کے اوپر میں نے غور سے اس کو پڑھا تو پیروں فقیروں کے نام لکھے ہوئے تھے، جو کہ گھر میں نے آ کے دکھایا۔ پتہ چلا کہ میں آپ کو جو بات پوائنٹ نوٹ کروانے لگی ہوں کہ نگاہ ولی، کہتے ہیں ہم ولیوں کی نگاہوں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ پھر دربار پہ سامنے ہی دربار تھا، اسی گلی سے تھوڑا سا ساتھ ہی، تو اس کے اوپر مجھے ایک نا شعر سا لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں دور سے اس کی تصویر لی کہ وہ میں یاد کر لوں، لیکن شاید مجھے ذہن سے اتنا وہ صحیح طرح سے نہیں ہے۔ اور عام جو ایک شعر مجھے پہلے بھی یاد تھا، نگاہ ولی میں وہ تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ دربار کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس نے اپنے آپ کو ولی ثابت کیا کہ ہم ولیوں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، ہم تو دیکھیں تو دیکھنے سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا قرآن و حدیث کے زمرے میں اگر دیکھا جائے تو ولی جو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر، یعنی اپنے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں جو اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، آپ سمجھے وہ ولی ہے۔ تو آج کون ہے، کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ اپنے گھر کے اندر ذرا دیکھیں نا، ساری نظریں دوڑا کر۔ تو بہرحال کرامت اور معجزہ سمجھ آ گئی، کرامت کن کی ہوتی ہے؟ اور ہاں، تو اللہ جب چاہے ان کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ ہاں آج کل کے مشرک یہ مشہور کرتے ہیں کہ یہ اللہ پر اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ اپنا کام مرضی سے کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی آگے دیکھیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور حضرت مریم کا عقیدہ آگے ظاہر ہو رہا ہے۔ ان سے انہوں نے پوچھا ہے مریم کہاں سے یہ سارے رزق بے موسمہ پھل کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انا لکی ھذا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ قالت ہوا من، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ۔ بے موسمی پھل دے کر حضرت زکریا کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود 90-95 سال کے بابا جی حضرت زکریا، اور بیوی بانجھ ہو چکی ہوئی ہیں، اس کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کاش اللہ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے۔ اچھا، سورۃ مریم کے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ چھپ کے پکارا، جب وہ کہنے لگی نا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، اب دل میں یہ آیا کہ اللہ کی ذات اگر اس کو دے سکتی ہے تو مجھے پھر اولاد، یعنی اس کو بے موسمہ پھل دے سکتی ہے، تو کیا اللہ کی ذات مجھے اولاد نہیں دے سکتی؟ یقیناً دے سکتی ہے۔ تو اس کا بھی نقشہ کھینچا یہاں پر تو نہیں ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، چپ۔ اب بابا جی اگر پکارے کہ اللہ مجھے اولاد دے، 90-95-100 سال کا، دیکھنے والوں نے مذاق نہیں اڑانا تو کیا کرنا ہے کہ بھئی پچھلے پارے چلا اس سے جاتا نہیں، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تو اولاد مانگ رہے۔ اور ساتھ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ میں نے جب بھی تجھے پکارا نا اللہ،
مجھے پتہ ہے ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، سر میرا سفید ہو گیا ہوا ہے، یعنی سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، سب کچھ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے تجھے کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے میں تجھ سے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ مجھے پتہ جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے مجھے دیا، یعنی میں خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹا، مجھے اتنا یقین ہے۔ اب مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، لہٰذا مجھے کوئی وارث دے دے۔ چھپکے چھپکے اللہ سے پکارا اور اس یقین کے ساتھ پکارا کہ مریم کو اللہ بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو یقیناً زکریہ کو بھی اللہ بیٹا دے سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی دعا شروع کر دی، ہنالکا، اسی جگہ دعا زکریہ، دعا کی زکریہ نے ربہ، اپنے رب سے، قولا، کہنے لگے ربی حب لی، اے میرے رب عطا کر دے مجھے من لدنکا، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، اولاد پاکیزہ، انک سمیع الدعاء، بلا شبہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ اب اسی جگہ زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو ہوا کیا، فنادتہ الملائکۃ، تو آواز دی اسے فرشتوں نے، وہوا، اس حال میں کہ وہ قائم یصلی، وہ کھڑے تھے نماز پڑھے تھے، فی المحراب، اسی حجرے میں، کہاں، حضرت مریم کے پاس حجرے میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ، فرشتے نے کیا کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والے ہیں ایک کلمہ کی اللہ سے، وسیداً، اور وہ سردار ہیں، وحصوراً، اور اس عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، ونبیاً، وحصوراً ونبیاً من الصالحین، نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آج ہم اس کا باقی ترجمہ ہی کر لیتے ہیں، کافی حد تک آپ کو واقعہ کی تو سمجھ ہے، ٹائم کافی ہو گیا۔ قولا، کہنے لگے ربی، پہلے دعا کر لیں، خوشخبری ملی تو صحابہ کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہا کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، مجھے پہنچا ہے بڑھاپا، وامرأتی، اور میری بیوی بھی عاقر ہے، بانجھ ہے۔ قال، فرمایا، کذالک، اسی طرح، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، فرمائے اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ قال، تو کہنے لگے رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب تو بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال، فرمایا، آیاتک، تیری نشانی یہ ہے، اللہ کے نا تکلما، تم بات چیت کر سکو گے ناسا، لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمضا، مگر اشارے سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا، کثیرا، کثرت سے، اور ذکر کرو اپنے رب کا کثرت سے، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کرو، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کو۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، مطلب بات، زبان ٹھیک رہے گی، طبیعت ٹھیک رہے گی، لیکن بات نہیں ہو پائے گی، آواز نہیں نکلے گی۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔